ایک مرض حجاج کرام میں کثرت سے پایا جا رہا ہے آج کل، بد نظری بد نگاہی کا۔ کافی عرصے سے سوچ رہا تھا اس پر کوئی بات کی جائے۔ اللہ کی شان ایک کتاب نظر سے گزری، مصنف علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ بڑا عجیب عنوان انہوں نے لگایا اس پر کہ مہمان کی توہین دراصل میزبان کی توہین ہے۔ قرآن شریف میں اس کی دلیل ہے۔ قوم لوط کے متعلق آپ حضرات جانتے ہیں کہ عذاب دینے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، ان کے قوم کے پاس ملائکہ آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ تین فرشتہ آئے، اور جب عذاب نازل ہوا اس وقت روح قبض کرنے والا فرشتہ بھیجا گیا۔ تو یہ تین فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے۔ اب جیسا مرض ہوتا ہے ویسا ہی امتحان ہوتا ہے۔ قوم لوط کو خوبصورت لڑکوں کا خبیث عشق تھا، تو اللہ تعالیٰ نے لڑکوں کی شکل میں فرشتوں کو بھیجا تاکہ وہ ان کو دیکھ کر پاگل ہو جائیں۔ تو معلوم ہوا کہ حسینوں کی طرف دیکھنا ایسی قوم کا کام ہے جن پر عذاب دیا گیا، ان کو دیکھنا عذاب کو دعوت دینا ہے۔ چنانچہ وہ قوم ان لڑکوں کو دیکھ کر شہوت سے پاگل ہو گئے اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں کودے۔ حضرت لوط علیہ السلام گھبرا گئے، کیونکہ اس وقت تک ان کو علم نہیں تھا کہ یہ تین حضرات جو ہیں فرشتے ہیں، اور اپنی قوم سے فرمایا ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون، کہ بھائی یہ میرے مہمان ہیں، مجھ کو رسوا مت کرنا۔ اب عجیب سی بات ہے، بدتمیزی کی جا رہی ہے ان لڑکوں کے ساتھ۔ حضرت لوط علیہ السلام فرما دیں کہ مجھے رسوا نہ کرنا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ مہمان کی بے اکرامی دراصل میزبان کی بے اکرامی ہے۔ مہمان کو رسوا کرنا دراصل میزبان کو رسوا کرنا ہے۔ ہم جب حج کے سفر پر جاتے ہیں، عمرے کے سفر پر جاتے ہیں، مکہ مکرمہ جاتے ہیں، مدینہ منورہ جاتے ہیں، وہاں جو بھی حجاج کو تکلیف پہنچاتے ہیں دراصل وہ پروردگار کے مہمان ہیں، دراصل وہ نبی کے مہمان ہیں۔ ان کو تکلیف پہنچانا گویا میزبان پروردگار، میزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا ہے۔ تو حجاج کرام جب جائیں اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم نے لوگوں کی راحت کا سامان پیدا کرنا ہے، نہ کہ ان کو تکلیف پہنچانی ہے۔ لہٰذا مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں جو مرد اور عورتیں آئے ہیں یہ سب اللہ کے اس کے رسول کے مہمان ہیں۔ ان کو بری نظر سے دیکھنا، بد نظری کرنا، اللہ اور رسول کے ساتھ گستاخی کرنا ہے۔ لہٰذا اگر یہاں کوئی عورت نظر آ جائے، نظروں کو نیچے کرو، کہو یا اللہ ہی آپ کے مہمان ہیں، اس وجہ سے یہ میری ماں سے، میری بہن سے، میری بیٹی سے زیادہ محترم ہے۔ اگر ان کے ساتھ کوئی برا خیال لاؤں گویا اپنی ماں کے ساتھ برا سوچ رہا ہوں۔ اسی طرح اگر کوئی خوبصورت لڑکا نظر آ جائے فوراً نظر ہٹاؤ، سوچو یا اللہ یہ میرے باپ سے زیادہ محترم ہے کیونکہ آپ کا مہمان ہے، پروردگار یہ میرے بیٹے سے زیادہ محترم ہے کیونکہ آپ کا مہمان ہے۔ تو بس تمام لڑکے تمام لڑکیاں نظروں کو بچاؤ۔ اپنے مقام یعنی اپنے ملک میں بھی یہی حکم ہے، لیکن حرمین میں معاملہ زیادہ سنگین ہے کہ مکہ مکرمہ بلد امین ہے، مدینہ طیبہ بلد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کی وجہ سے ان کے مہمانوں کی عزت کرو۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کر لے تو تقوی فی العرب کی برکت سے پروردگار تقوی فی العجم بھی عطا فرمائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں تقوی سے رہنے کی برکت سے اپنے اپنے ملکوں میں تقوی سے رہنے کی توفیق دیں گے، اور پھر خیال آئے گا کہ یہ تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندیاں ہیں، ان کو بری نظر سے کیسے دیکھوں۔ اب جو عجیب بات لکھی ان بزرگ نے کتاب کے اندر کہ جو نظر کے مریض ہیں نا، جن کو یہ مرض ہے، بد نظری کرتے ہیں، وہ مطاف سے بھی دور بیٹھے ہیں، ورنہ طواف کرتی ہوئی عورتوں سے بد نظری کریں گے، حرم کے اندر ملعون ہو جائیں گے، پروردگار کی لعنت کے مستحق بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کے ساتھ بدتمیزی گویا میزبان کے ساتھ بدتمیزی، جیسے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے رسوا نہ کرو، لیکن وہ خبیث نہ مانے، تو کیا ہوا؟ جن کو فرشتے سمجھ رہے، جن کو لڑکے سمجھ رہے تھے وہ فرشتے نکلے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا، سب اندھے ہو گئے، اللہ کا عذاب نازل ہوا، ساری مستی نکل گئی۔
اس لیے حسینوں کو دیکھ کر، خوبصورت لڑکیوں لڑکوں کو دیکھ کر جب مستی آنے لگے تو ڈر جاؤ کہ یہ عذاب کی مستی ہے، بھاگو وہاں سے، نکل جاؤ وہاں سے، نگاہوں کو بچاؤ، دل کو بچاؤ، جسم کو بچاؤ کہ بد نظری سے کچھ ملتا بھی نہیں۔ یہ بے وقوفی کا گناہ ہے، نہ ملنا نہ ملانا، بس دل کو مفت میں تڑپانا ہے۔ دیکھ کر کئی دن تک تڑپاؤ گے دل کو، نہ دیکھ کر 2-4 منٹ کا دل کا تڑپنا، تو 2-4 منٹ کا غم، 2-4 منٹ کی تکلیف برداشت کر لو، بڑے غم سے چھوٹا غم آسان ہے۔ حضرت آخر میں بڑا عجیب شعر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب کوئی کرتا ہے بدنگاہی، مار دوں جاں سے جی چاہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔